ہرقل نے بڑے عجیب سوال کیے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث اور یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا تم میں سے اس آدمی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے قریب ترین رشتہ دار کون سا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ادھر بیٹھ۔ باقی سب کو کہا اس کے پیچھے بیٹھو، لائن میں سے لگو۔ سب کو لائن میں لگایا۔ فرمایا دیکھو میں اس بندے سے تمہارے سردار سے کوئی سوال کرنے والا ہوں، اگر اس نے جواب ٹھیک دیا تو فبہا، غلط دیا جھوٹ بولا تو تم نے اس کی تکذیب کرنی ہے، بتانا ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں پہ محدثین ایک سوال کرتے ہیں اور آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے وہ بات بتا دیتا ہوں کہ ہرقل سمجھدار تھا نا، اس نے سب کو ایسے دائرے میں نہیں بٹھایا، ساتھ نہیں بٹھایا، بلکہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا، باقیوں کو پیچھے۔ کیوں بٹھایا؟ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ سامنے بیٹھ کے آدمی کسی کے منہ پر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ہو سکتا تھا ان کا سردار تھا، شرم کے مارے اس کی جھوٹی بات میں بھی کمپرومائز کر کے آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ فرمایا پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ حیا درمیان میں آڑ نہ بنے، تصدیق و تکذیب کرنے کے معاملے میں پیچھے بیٹھا دیا۔ اب ہرقل نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا وہ بڑے عالی نسب والا ہے، اس جیسے نسب والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے۔ فرمایا میرا دوسرا سوال بتاؤ، یہ بتاؤ اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا ہے، بادشاہ ہونے کا؟ فرمایا لا، کسی نے نہیں کیا۔ فرمایا تیسرا سوال، اس کے بڑوں میں سے اس سے پہلے کوئی نبی بنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ فرمایا لا۔ فرمایا میرا چوتھا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ اس پہ ایمان لانے والے مالدار ہیں یا کمزور ہیں، غریب ہیں یا بڑے چودھری ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ تو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں۔ فرمایا میرا چھٹا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ ان کمزوروں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے گھٹتی ہے؟ فرمایا وہ تو بڑھتی ہے۔ فرمایا میرے اگلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ ان ایمان لانے والوں میں سے کوئی آدمی دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کیا دائرہ اسلام سے نکلا ہے، مرتد ہوا ہے؟ فرمایا ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا مجھے پھر یہ بھی بتا دو کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ فرمایا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میرا اگلا سوال یہ ہے، کیا کبھی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہ میرے لیے پہلا موقع تھا، مجھے کچھ بات کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا ابھی تک نہیں کیا، لیکن ابھی ہمارا آپس میں ایک معاہدہ ہوئے صلح حدیبیہ، اب پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا تمہاری اس کی آپس میں کوئی جنگ وغیرہ ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ فرمایا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، کبھی وہ ہارے کبھی ہم ہارے، بدر اور احد کی طرف اشارہ تھا۔ آخری سوال کیا، بتایا، فرمایا ابو سفیان بتاؤ وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے، وہ کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ فرمایا وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پہلی بات عقیدہ توحید کی دعوت۔ فرمایا الصلاۃ، نماز کی دعوت۔ فرمایا الصدق، سچائی کی دعوت۔ فرمایا الصلہ، صلہ رحمی کی دعوت۔ جب یہ سارے سوال پوچھ لیے، جواب مل گئے، ہرقل نے پھر ایک ایک سوال کا مطلب واضح کیا۔ فرمایا دیکھو میں نے پہلا سوال کیا تھا اس نبی کا نسب کیسا ہے، تو آپ نے کہا اس کا نسب بڑے اعلیٰ نسب والے۔ فرمایا نبی ہمیشہ اعلیٰ حسب و نسب والے ہوتے ہیں۔ نبی کیوں اعلیٰ حسب و نسب والے ہوتے ہیں؟ سوال ہے، نبی واجب الاتباع ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنا فرض ہے۔ اگر نبی ذات کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے گرے ہوئے حسب نسب والوں کے ساتھ ہوگا تو اعلیٰ حسب نسب والوں کو اس کی بات ماننا مشکل ہو جائے گی۔
पैरवी आदमी उसी की करता है जिसको अपने से ऊपर समझता है, नीचे वालों की बात मानना मुश्किल होता है। इसलिए नबी आला हसन नसब वालों ने फरमाया, मैंने पूछा बादशाह कोई बना है? आपने कहा नहीं। फरमाया अगर बादशाह कोई होता मैं समझता ये अपने बाप दादा की वो मसनद को दोबारा लेना चाहता है। पर मैंने कहा इसके ऊपर कलमा पढ़ने वाले इसके कमजोर है या मालदार? आपने कहा कमजोर। फरमाया नबी की निशानी तौरात इंजील में यही है, शुरू में ईमान लाने वाले कमजोर हुआ करते हैं। मैंने ये भी कहा वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? फरमाया यही हिसाब होता है नबी के सच्चे आशिकों की, वो रोज बरोज बढ़ते हैं घटते नहीं है। फरमाया मैंने ये पूछा उनमें कोई मुर्तद हुआ है दीन को नापसंद करने की वजह से? आपने कहा नहीं। फरमाया ईमान की यही हालत है, जब ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की चाशनी दिल में रच बस जाए, वो जान तो दे सकता है, कलमे को नहीं छोड़ सकता, ईमान से नहीं फिर सकता। फरमाया मैंने ये कहा झूठ बोला है? आपने कहा नहीं। और मैं नबी की यही निशानी है, जो बंदों से झूठ नहीं बोल सकता वो अल्लाह पे कैसे झूठ बोलेगा? फरमाया मैंने कहा उसने बेवफाई की है, वादा खिलाफी की? आपने कहा नहीं। फरमाया ये नबी की निशानी है, और जो तालीमात जिक्र ये सच्चे नबी की निशानी है। फरमाया वो वक्त करीब है जब मेरी जाए कदम जहां मैं खड़ा हूं, मेरा तख्त है यहां पे उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी।